میں عربی کے گھر ملازمہ تھی جس کی 4 بیویاں تھیں، لیکن کچھ دنوں سے میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ جو بیوی بھی اس کے کمرے میں جاتی تو وہ روتے ہوئے اور لنگڑاتے ہوئے کمرے سے باہر آتی۔ یہ راز جاننے کے لیے میں مالکن کے کپڑے پہن کر عربی کے کمرے میں گئی تو میری روح تو لرز گئی، کیونکہ عربی نے تو مجھے بیوی سمجھ کر ہمارے کچھ رشتہ دار سعودی عرب میں کام کرتے تھے، ان لوگوں کا وہاں اپنا کاروبار تھا۔ مجھے جب بھی موقع ملتا میں ان سے یہی کہتا کہ خدا کے لیے اماں بیمار ہیں، بیوہ ہیں، آپ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ سعودی عرب کام کرنے کے لیے بلا لیں تاکہ میں اپنی ماں کا خیال رکھ سکوں۔ یہ لوگ میرے تایا کے بیٹے تھے۔ ان دنوں میری عمر مشکل سے 18-20 سال ہوگی۔ تایا کا بڑا بیٹا حسن ہمیشہ میری بات سنتا اور کہتا، تم ابھی چھوٹے ہو، ابھی تم وہیں پر پڑھائی کرو، اس کے بعد تمہارا کچھ دیکھیں گے۔ مگر پھر اماں کی بھرپور اصرار پر حسن بھائی نے مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب بلا لیا۔ کہنے لگے، یہاں تمہیں ہر قسم کا کام کرنا پڑے گا۔ میں نے تمہاری ماں کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں ان کو پریشانی نہ ہو، ورنہ تو ابھی تک تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنا۔ تمہیں یہاں پر بلانا ہی ایک مشکل کام تھا، اسی لیے اب جو بھی کام کہا جائے گا وہی کرو گے۔ اس کے بدلے میں بیت الخلا تمہاری اماں کو ہر مہینے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا، جی بہتر۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، میں تمہیں ایک آدمی کے گھر بھیجوں گا، اس کی 3 بیویاں ہیں، بلکہ 4 ہیں۔ وہ کچھ مزید سوچ کر بولے تھے، ان 4 بیویوں کے کام کے لیے اسے ایک چھوٹے لڑکے کی ضرورت ہے جو بالغ نہ ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری عمر اور تمہارا کٹ ایسا ہے کہ تمہیں وہ آرام سے رکھ لے گا، اچھے پیسے بھی دے گا۔ عورت کو یہ لوگ گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں رکھتے، ورنہ یہ کسی لڑکی کو کام رکھ دیتا۔ چھوٹے لڑکے یہاں کام کرتے نہیں ہیں، اور پاکستانی سے بھی تمہاری عمر کا کوئی نہیں آتا۔ تم بہت کم لوگوں میں سے ہو جو اتنی کم عمری میں پردیس آ گئے ہو۔ میں اپنے کزن کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا، بس جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ پھر حسن بھائی نے مجھے کہا، اس آدمی کی 4 بیویاں ہیں، لیکن وہاں پر تمہیں کچھ احتیاطیں کرنا ہوں گی۔ مثلاً یہ، وہاں تم یہ نہیں کہو گے کہ تم پاکستان سے ہو، نہ ہی تم اردو بولو گے۔ میں حیران ہو گیا اور پریشان بھی۔ اردو نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ مجھے تو نہیں آتی عربی۔ کہنے لگے، ان لوگوں کو کون سا پتہ چلتا ہے، الٹی سیدھی انگریزی بول دینا۔ یہ ظاہر کر کے تم کسی انگریز ملک کے پسماندہ گاؤں سے ہو۔ خبردار، جو تم نے پاکستان کا نام لیا، پاکستان کا نام لے بھی لو تو اظہار نہ کرنا کہ تمہیں اردو نہیں آتی۔ میں یہ باتیں سن کر اور حیران تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آخر اس میں کیا حکمت تھی، یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا۔ فی الحال مجھے حسن بھائی نے مختصر سامان کے ساتھ شیخ جمیل کے گھر بھیج دیا۔ شیخ جمیل کا گھر بہت ہی بڑا تھا۔ میں اس گھر کو باہر سے دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ اس گھر میں تقریباً 14-15 کے قریب کمرے ہوں گے۔ 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر والی منزل بہت خوبصورت تھی، جبکہ نیچے والی منزل پر اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ حسن بھائی کہنے لگے، میں نے بھی اس آدمی کے گھر میں کام کیا ہے، پر اس نے مجھے کسی وجہ سے نکال دیا تھا۔ میں یہاں صرف اور صرف مینیجر کا کام کرتا تھا۔ اس گھر کے مسئلے بہت ہوتے ہیں، اس لیے اگر تم دل لگی سے کام کرو گے، ان مسئلوں کو نمٹاتے رہو گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ آدمی تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر دے گا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں پر امید ہو گیا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں آ کر میری زندگی اور میری سوچ بدلنے والی ہے۔ خیر، حسن بھائی نے مجھے اس آدمی سے بھی ملوایا تھا۔ شیخ جنید نہایت خوش اخلاق قسم کا آدمی تھا، پر اس کے چہرے پر ایک عجیب درد تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا جیسے وہ زمانے بھر کا ستایا ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی سی تھی۔ میں حیران تھا۔ جمیل بھائی کے بارے میں تو مجھے حسن بھائی نے بھی یہ بتایا تھا کہ ان کی 4 بیویاں ہیں۔ 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کیسے ناخوش ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال میں نے حسن بھائی کو خدا حافظ کہا۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر اپنے بندے کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عربی آدمی نے مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اسی کمرے میں کھڑا تھا۔ اس لڑکی سے کہا کہ اسے باہر لے جاؤ۔ وہ لڑکا مجھے جانا پہچانا سا لگا تھا۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، پھر مجھے بڑی رازداری والے انداز میں اوپر لے کر گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہی سرگوشی والے انداز میں بولا، مجھے پتا ہے کہ تم پاکستانی ہو، میں بنگلہ دیشی ہوں، لیکن خدا کے لیے یہاں پر اس بات کا پرچار مت کرنا کہ تمہیں ہندی یا اردو سمجھ آتی ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جو تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ میں حیران تھا کہ ہر کوئی مجھے یہی بات کیوں کہہ رہا ہے۔ کیا شیخ کو کسی کے پاکستان ہونے سے مسئلہ تھا؟ اگر تھا تو حسن بھائی کے ساتھ تو وہ اس طرح پیش آیا تھا جیسے کہ وہ ان کے دوست ہوں۔ پھر مجھے اس لڑکے جس کا نام پٹیل تھا مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، اسی لیے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر گھر بیٹھ کر ہی وہ کوئی چیز منگواتی ہیں۔ تم کو فوراً ہی ان کو سب کچھ لا کر دینا ہے جو وہ مانگیں گی، اور ہاں، کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اب تمہارے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شیخ کی 4 بیویاں کیسے ہیں، کیونکہ یہ تو مسلمان ہے، مسلمان بس 4 بیویاں ہی رکھ سکتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بات یہ ہے کہ جو نیچے والے پورشن میں سب سے کم عمر والی لڑکی رہتی ہے اس کو شیخ نے طلاق دے دی ہے۔ ان کی بیوی تو ہے لیکن طلاق یافتہ ہے۔ شیخ اس کے پاس نہیں جاتا، صرف اپنی 3 بیویوں کے ساتھ رہتا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔
آج کے بعد یہ بات کسی سے مت پوچھنا۔ میں اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اب سوال تو یہ تھا کہ میں سارا دن بس ان کی بیویوں کے حکم کا انتظار کرتا رہوں۔ بدلے میں مجھے تنخواہ کتنی ملنی تھی؟ یہ ساری باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تبھی مجھے اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں باہر بیٹھا تھا۔ اندر عورت کے چیخنے کی آواز سن کر کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے دیکھا اندر ایک عورت بری طرح چیزیں توڑ پھوڑ کر رہی تھی۔ وہ جوان لگتی تھی۔ اس کی عمر شکل سے 27 یا 28 سال ہوگی، جبکہ وہی شیخ جو تھوڑی دیر پہلے مجھے کمرے میں ہدایت دے کر گیا تھا وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ وہ عربی آدمی بڑی ہی فکر مندی میں اسے چپ کرواتا تو کبھی نیچے بیٹھا کہتا، لیکن وہ لڑکی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں عربی کی باتیں چھپ کر سننے سے مجھے یہ نوکری سے نہ نکال دیں۔ فوراً ہی وہاں سے واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ 2 منٹ گزرے ہوں گے، کھٹاک سے دروازہ کھلا۔ وہ عورت اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی وہاں سے باہر جانے لگی۔ عربی اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ لڑکی نے اس آدمی کو کوئی بات نہیں سنی۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لگتا تھا وہ بہت بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ وہ عربی چونکہ اس سے پہلے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ معافی۔ مجھے اس کی باتوں سے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بہت شرمندہ ہے اپنی کسی حرکت سے اور اسے دہرانا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر لاشعوری طور پر وہ ایسا ہی کرتا ہوگا، تبھی تو اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا تھا۔ بہرحال میں چپ رہا۔ میں اپنے نئے حکم کا منتظر تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کچھ عجیب و غریب سے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ تبھی اس نے ایک لڑکے کو آواز دی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے مجھے اس عربی کے بارے میں مختصر معلومات دی تھی۔ وہ پاس آ گیا۔ اس نے عربی سے کوئی بات کہی۔ عربی نے اسے کچھ سمجھایا اور پھر اس لڑکے نے مجھے جو کچھ بتایا وہ تو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ عربی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم میری ایک بیوی سے شادی کر لو۔ مجھے لگا جیسے کہ وہ مجھے آزما رہا ہو تاکہ میں اس کا وفادار ہوں یا نہیں، یہ بات ثابت ہو سکے۔ میں نے اسے اس لڑکے سے کہا کہ میں شیخ کی بیویوں کی بہت عزت کرتا ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میری بات سن کر شیخ سمجھ گیا کہ میں اس کی اس پیشکش سے خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ آزمانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنی بیویوں سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، مطلب نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے بھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ خیر میں نے جا کر یہ بات اپنے حسن بھائی کو بتا دی۔ حسن بھائی بھی اسی گھر میں آ گئے تھے۔ عربی نے ان کو بھی بہت باتیں سمجھائی تھیں۔ حسن بھائی مطمئن ہو گئے، کہنے لگے کہ تمہارے لیے یہ زندگی کا سب سے اچھا موقع ہوگا۔ تم شیخ کی اس چھوٹی بیوی سے شادی کر لو جس نے شیخ سے طلاق لینی ہے یا پھر اس کو طلاق دے دی ہے۔ اس کے بعد وہ تم کو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں تو اس گھر میں کٹ پتلی سا تھا۔ میں نے کہا جیسا میرے مالک کا حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا۔ یوں میرے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ تاریخ کیا تھی؟ پرسوں میرا نکاح ہونا قرار پایا تھا، جبکہ وہ لڑکی پاکستانی تھی، اس کا نام صبا تھا۔ یہ معلومات مجھ تک آ چکی تھی۔ میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر صبا کے ساتھ شادی کرنے کا مجھے کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ شیخ کی وہ بیوی ہے جس سے وہ طلاق دے چکا ہے۔ میری اس سے دوبارہ شادی کروا کے شاید وہ اپنی بیوی کے لیے ایسا نہ کرنا چاہتا ہوگا۔ بہرحال پرسوں کا دن تو آنا ہی تھا۔ میرا نکاح صبا کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ صبا نے روتے روتے نکاح کے لیے ہاں کہی تھی اور نکاح ہوتے ہی مجھے اور صبا کو ایک الگ کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ کمرہ اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ اس میں ریشم کے بستر تھے اور نرم گرم ایسے بستر جو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ مخملی پردے، ان پردوں کو دیکھ کر اس گھر کی عمارت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھا وہ پردے اور کمرہ ہی دیکھ رہا تھا کہ صبا روتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، اب تم بھی مجھے طلاق دے دو گے؟ یہ بات مجھے معلوم ہے، نصیب میں بس طلاقیں ہی لکھی ہیں۔ میں اس کو اردو بولتا دیکھ کر حیران نہیں تھا، کیونکہ میں پہلے ہی جان چکا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ہے۔ وہ مجھ سے مختلف باتیں کرنے لگی، مگر اس کے چہرے پر درد صاف لکھا تھا۔ تم کون، یہاں کیسے آئی ہو، اور کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی میرے ساتھ کیوں کروائی گئی ہے؟ میری یہ بات سن کر صبا مزید رونے لگی۔ اچھا رو تو نہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ویسے بھی اب تو تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اگر تم دکھی ہو تو تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں ایک خیال رکھنے والا اچھا اور معقول انسان ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنستی اور بولی، تمہارے ساتھ میرا نکاح عارضی ہے، تم تو بڑے ہی معصوم اور سیدھے سادے لڑکے ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا نکاح مجھ سے کروایا کیوں گیا ہے۔ تم فی الحال اس شادی کی خوشی میں خوش ہو۔ تم یہ نہیں جانتے میری کہانی کیا ہے۔ میری عمر دیکھو، مجھ پر گزرے درد دیکھو، تو تم خود ہی جان جاؤ گے کہ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل صحیح کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے لگی۔ تو مجھے اپنی پوری بات بتاؤ، پھر میں مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ تم دیکھ لینا، تمہیں میں مایوس نہیں رکھوں گا۔ اگر تم اتنی ہی دکھی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل تو اللہ نے رکھا ہوگا۔ یہ تو ہے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ چلو میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ شیخ کی ہر بیوی اس کے کمرے میں آنے کے بعد روتی کیوں ہے اور کیوں اس کے ساتھ کوئی بھی عورت بس نہیں پاتی۔ اس کے ساتھ اب تک 30 عورتوں کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا تم یہ سوچ بھی سکتے ہو
ہوتی اس شادیوں پر خرچہ کتنا آتا ہے اور لڑکیاں ڈھونڈنے میں وقت کتنا لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ ہاں بہت زیادہ وقت لگا ہے اسے اور اب عبرت آئی ہے۔ آپ یہ سبق سیکھ آئے ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے، اسی لیے تو اس نے تمہاری مجھ سے شادی کروائی ہے۔ تم پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں نے بیزاری سے کہا۔ میری عمر ان دنوں صرف اور صرف 13 سال تھی جب میں اپنے سکول کی سب سے ہونہار طالبہ ہوا کرتی تھی۔ میرے لیے زندگی بہت خوبصورت تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی زندگی کا یہ حسین خواب بہت ہی جلد ختم ہونے والا ہے۔ ان دنوں ہمارے اسکول میں فنکشن ہو رہے تھے۔ مجھ جیسی کام غریب مزدور کی بیٹی کو حصہ لینے کا موقع ملا تو میں نے اپنی بھرپور کارکردگی دکھائی اور لوگوں کو متاثر کر دیا۔ میں بہت خوش شکل تھی۔ ہم لوگ ایک بہت بڑی تقریب میں گئے تھے جہاں میں نے ڈانس پیش کیا۔ اس ڈانس نے مجھے بہت مقبول بنا دیا تھا۔ کافی سارے لوگ مجھے جاننے اور پہچاننے لگے تھے۔ میں بے پناہ حسین تھی کہ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پرنسپل نے بھی جب میرا اسکرپٹ دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنے اسکول کی سب سے ٹاپ بچوں میں رکھ لیا۔ اب جب بھی کوئی تصویر کھنچوانا ہوتی میں ہی آگے آ جاتی۔ میری تصویریں اسکول کے میگزین میں چھپتی، میں اخباروں میں آنے لگی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی میری شہرت ایک دن میری قاتل بن جائے گی۔ گھر میں تھی جب ایک دن ابا کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس کے پاس 2 عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیٹی کا انٹرویو کرنے آئے ہیں، ساتھ ہی ایک پیشکش بھی دے رہے ہیں۔ اب ابا میرے مزدور اور لالچی آدمی تھے۔ لالچی نہیں کہوں، یہ کہو کہ ان کے حالات ستائے ہوئے تھے۔ جب ابا نے ان لوگوں کے اتنی بڑی پیشکش سنی ان کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دراصل یہ لوگ ابا سے کہنے آئے تھے کہ ان کی بیٹی کو سعودی عرب لے کر جائیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور ساتھ ہی نوکری بھی کروائیں گے۔ تنخواہ ہر مہینے باقاعدگی سے ابا کو بھیجیں گے۔ ابا نے شاید ایسی باتیں پہلی دفعہ سنی تھی۔ بیٹھے بٹھائے انہیں کروڑوں روپے کا لالچ دیا گیا۔ ابا خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ 7 عورتیں بھی تھیں، اس لیے ان لوگوں پر یقین کر لیا۔ پر ہم کیا جانتے تھے کہ یہ لوگ تو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے باقی کی کارروائی کیسے مکمل کی، لیکن محتسب سے کاغذات بنانے کے ساتھ مجھے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا اور پھر میری قسمت نے اسی دن پلٹا کھایا۔ مجھے جب یہاں لایا گیا میں پورا راستہ جہاز میں یہی سوچتی رہی کہ میں آگے جا کر بہت بڑے اسکول میں پڑھائی جاری رکھوں گی۔ پر جب مجھے لاہور لایا گیا، ایئرپورٹ پر مجھے ایک لڑکی نے استقبال کیا اور میری خوب پوچھ تاچھ کی گئی۔ وہ لڑکی مجھے ایک بہت خوبصورت بڑے سفید رنگ کے ہوٹل میں لے گئی۔ اس کے باہر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا، میں نہیں سمجھ پائی کہ یہ کیا ہے۔ وہ لڑکی مجھے ایسے ہوٹل میں لے گئی جہاں پر ماحول بہت ہی عجیب تھا۔ خوبصورتی، رنگ روشنیاں اور لڑکیاں مختصر کپڑے پہن رکھے تھے۔ خدا جانے یہ کون سا سعودی عرب تھا۔ ہم نے تو یہی سن رکھا تھا کہ وہ اللہ کی پاک سرزمین ہے، وہاں پر ایسا کچھ نہیں جیسا ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ پر میں یہ دیکھ کر تو حیران تھی کہ یہاں عیاشی کا ایک بھرپور اڈا موجود تھا، لیکن مختصر کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ یہ جگہ تو ہم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہاں کوئی اسکول کی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گزرتی ہوئی وہ لڑکی مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے گئی جہاں پر ایک بیوٹی پارلر جیسی جگہ تھی۔ اس بیوٹی پارلر میں میرے بال بنائے گئے، مجھے عمدہ اچھے کپڑے پہنائے گئے۔ میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آ رہا تھا۔ مجھے سرخ رنگ کی پوشاک پہنائی گئی، میرے سر پر ایک ٹوپی رکھ کر مجھے ایسے تیار کیا گیا جیسے تم فلموں اور ڈراموں میں شہزادیوں کو دیکھتے ہو۔ میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ دنیا کی سب سے حسین لڑکی اس وقت میں ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر صوفے پر ایک آدمی براجمان تھا جس نے اپنے بازو دونوں طرف پھیلا رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ہوس ابھر آئی، اور پھر کیا تھا، اس نے مجھے برباد کرنا اپنا حق سمجھا۔ وہ مجھے بہت دور سے بک کر کے لایا تھا۔ یہ سارا کھیل، سارا جال اسی نے تو بچھایا تھا۔ ایک دن اخبار میں اس نے میری تصویر دیکھ کر مجھے پسند کر لیا، بس وہیں سے اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھان لی۔ جب پتہ کروایا تو پتہ چلا میرے ماں باپ بھی غریب سے ہیں۔ پھر کیا تھا، ان کو لالچ دیا اور ہفتوں کے دنوں میں مجھے یہاں لے کر آ گیا۔ اب میں اس کے سامنے سجی سجائی ریشم کے خرچے کی طرح پیش کی جا رہی تھی۔ میں بہت روئی تھی، چیخی چلائی تھی، میری کسی نے نہیں سنی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، اور سب کے بدلے میں میرے اماں ابا کو پیسے بھیجے جاتے رہے۔ وہ خوش تھے اور جب بھی موقع ملتا میری اچھی تصویریں بنا کر انہیں بھیج دیتے، جس سے لگتا کہ میں اسکول میں پڑھ رہی ہوں۔ پھر کچھ دن گزرے، اس عربی نے مجھ سے شادی کر لی۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، لیکن مجھے اس کی کیا سمجھ آتی۔ وہ تو عربی میں بات کرتا تھا اور میں اردو بولتی اور سمجھتی تھی۔ ایک دن اس نے ایسا کیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھ سے کوئی بات کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دے کر مجھے اس کال کوٹری میں پھینک دیا۔ پھر مجھ پر ظلم کرنے لگا، اتنے ظلم کے جو میں نے زندگی بھر نہیں سہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی، کہ لگنے لگا جیسے موت ہی مجھے سارے غم سے نجات دلا پائے گی۔ میں دن رات نماز پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری یہ قید کب ختم ہوگی۔
उस आदमी को वो सजा दी कि वो जिंदगी भर के लिए उजड़ गया। उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई, कोई औरत उसके पास नहीं रहती। उसे गुस्सा आता है, उसे गुस्से के दौरे पड़ते हैं और ये ऐसी खुराफात बातें करता है कि कोई भी औरत उसके साथ नहीं रहती, उसे छोड़कर चली जाती है। अब उसे अच्छी तरह से समझ आ गया है, एहसास हो गया है कि मेरा दिल दुखाने, मुझ पर तशद्दुद करने और मुझ जैसी नेक लड़की को एक घर से उठाकर अपनी अयाश खाने में लाने का क्या अंजाम होता है। मैंने सब्र किया, हर रोज़ अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उसके दिल में खुद ये एहसास डाल दिया। कोई औरत उसके साथ नहीं रही जब से मैं उसकी ज़िंदगी में आई हूँ। अब ये तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाकर इस बात का उजाला करना चाहता है, पर मुझे लगता है कुछ अरसे के बाद ये तुम्हें कहेगा कि तुम मेरी बीवी को तलाक दे दो ताकि अब मैं दोबारा उससे शादी कर सकूं। उसकी यही जहनीत समझ आती है। ये कहकर वो तो खामोश हो गई। मुझ पर लरज़ तारी हो गया कि ये कौम कितनी अयाश है। क्या वाकई में इस बेचारी लड़की को ऐसे ही उठाकर लाया गया होगा? मेरी तो परेशानी की इंतहा ना थी। मैंने ये सारी बातें हसन भाई को बता दी। हसन भाई बोले कि मैं इससे पहले से ही वाकिफ था। पहले ही आदमी इससे डरता था कि मैं किसी उर्दू बोलने वाले आदमी को ना ले आऊं, लेकिन अभी अपने उस जुर्म से तंग आ गया है। लड़की बहुत नेक है, तुम उसे नहीं जानते। उसने जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं की होगी। ये आदमी खुद भी उसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन अब वो उसके लिए एक नासूर बनकर रह गई है। जब तक वो उसके घर में रहेगी तब तक ये आदमी बर्बाद ही रहेगा, आज उजड़ कर रहेगा। इसलिए उसकी शादी करवाकर रुखसत करना चाहता है, वापस अपने माँ बाप के घर भेजना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ उसके साथ तुम्हारी शादी हो गई। मैं जमील से कहूँगा कि वो तुम्हें तलाक देने पर मजबूर ना करे और जैसा सबा सोच रही है वैसा ना हो। वैसा ही हुआ। हसन भाई ने जलील से बात की। जलील मान गया। उसने सबा को मेरे साथ रुखसत कर दिया और हमें अच्छी खासी रकम भी दी। उसने सबा की जिंदगी बर्बाद की थी और उसे आबाद करने की भी भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि सबा के नाम में खूबसूरत घर कर दिया। इस घर में मैं और सबा रहने लगे। सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की कोई चीज़ नहीं, पर मेरी माँ बहुत खुश है। माँ को मैंने सबा की कहानी नहीं बताई, बस ये बताया है कि वो बहुत नेक लड़की है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए।